یہ آپ کو یاد ہوگا حدیث کی ٹائپس میں نے شیئر کی تھی. ایک تو عمل کے لحاظ سے قابل عمل ہے اور کچھ ناقابل عمل ہے، یعنی جو منسوخ ہے یا جو کنفیوزڈ معاملہ ہے اس پہ تو عمل نہیں کرنا، لیکن جہاں پہ کوئی محکم بالکل کلیئر ہر چیز ہو، جیسے کوئی ایتھکس کی بات ہے کچھ ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے کرے. اور ناسخ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جناب یہ کوئی پہلی دوسری حدیث میں کوئی ایک خاص صحابی کو کوئی بات کہی گئی تھی، اگلوں کو روک دیا گیا بھائی آپ نہ کریں وہ بات. اچھا، اور نسبت کے اعتبار سے آپ سے پچھلے لیکچرز میں نے عرض کر دی تھی، ایک حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بات بتائی ہوئی. مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے جس میں، اور موقوف وہ ہوتی ہے کہ جو کسی صحابی کا ارشاد اور یا ان کے عمل کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اور مقطوع اس کو کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اگلی نسل ان کے بعد تابعین یا تبع تابعین میں سے کسی بندے کی بات ہے. اور دیگر ٹرمینالوجی میں یہ بھی آتی ہے مسند، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چاہے وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے اس سب کو مسند کہا جاتا ہے. جیسے مسند احمد بن حنبل ہے، یہ بک کا نام ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسکالر نے یہ ساری احادیث جتنی بھی اوتھینٹک ہیں جتنی بھی ان اوتھینٹک ہیں اور بہت پوری زندگی لگا کے انہوں نے کام کیا تو 55,000 کے قریب احادیث انہوں نے اکٹھی کر لی، لیکن ابھی ریسرچ نہیں کی کہ یہ اوتھینٹک ہیں کہ نہیں، اور وہ فوت ہو گئے. تو اس کو پھر بعد کی نسل کے اسکالرز نے پھر اس پہ کام کیا. متصل حدیث کے کنیکٹڈ ٹو دا پروفٹ کے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر راوی کے پورے صحیح نام پورے اویلیبل ہو تو وہ ہوتی ہے. زیادات الثقات کہ اگر ایڈیشنل کر دی کسی آدمی نے کوئی لفظ یا کوئی جملہ تو وہ احادیث سے آپ کو مل جاتا ہے. اور شاہد اور تابع وہ ہوتی ہیں کہ جو میں نے عرض کیا تھا پچھلے لیکچرز میں تفصیل سے کہ جناب یہ کیا ہوتا ہے. تو اچھا اب آئیے اس کو یوز کرنے کا. اب پہلے دیکھیے کہ قدسی حدیث ہے، اگر تو یہ پتہ چل جائے اوتھینٹک ہے پھر تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے، کام کیا اس میں عنایت ہوگی، اس میں کوئی ایمان کی بات ہوگی. مرفوع یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے پہلے چیک کر لیں اوتھینٹک ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور وہ کیا پوری امت کے لیے ہے یا کسی خاص صحابی کے بارے میں فرمایا، یہ چیک کر لیں. مسند تو وہی ہے کہ بس جو بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ گئی ہے، اب پتہ نہیں اوتھینٹک ہے کہ نہیں تو اس کو چیک کرنا پڑتا ہے. موقوف ہوتی ہے کہ جو ٹھہری ہوئی ہے کہ جس میں ابھی صحابی تک کی بات ہے، تو اگر یہ کنفرم ہو جائے سارے اوتھینٹک ہیں بندے ریلائبل ہیں تو پھر اس کا مطلب صحابی کا عمل یا ان کے کوئی ارشاد ہے تو وہ ارشاد کو آپ ضرور یوز کر سکتے ہیں. اور مقطوع میں یہ کہ اگر تابعی یا کسی اگلی نسل کے کسی صاحب کی بات ہے، بات کو دیکھ لیں لاجیکل ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک بات ہوگی، اور اگر اس کے اگینسٹ ہے تو پھر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اس نے نہیں رکھیں. تو تمام احادیث اور روایات کو یوز یہی ہے کہ آپ پہلے چیک کریں اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، اور پھر اسی بیسس پہ پھر آپ یوز کریں، اور یہ صرف صحیح احادیث کو ہی آپ یوز کریں. حسن حدیث ہے اور اس میں بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ بھی ٹھیک ہے، چلو یعنی جو 60 to 80% جسے آپ کرتے ہیں. اور ضعیف تو ہے کہ جو 1 to 50% ہے اس کو اگنور ہی کر دیں کیونکہ اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. اور جو موضوع یعنی فیک جعلی حدیثیں اس کو تو بالکل ہی اٹھا کے پھینک دیں. یہ وہ بات. موقوف اور مقطوع روایات میں کچھ اور پہلو بھی ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو کام کیا ہے، تو اب صحابی کی بات جو ہے اس میں یہ دیکھ لیں کہ ان کا اجتہاد ہے، انہوں نے کچھ لاجیکلی کچھ سوچا ہے اس معاملے کو، تو اگر تو وہ اسی خاص ٹائم کے متعلق ہے بات تو چلو ان کی بات ہوئی، اور اگر ابھی بھی ویلڈ ہے تو پھر بڑی اچھی بات ہے کہ ان کے علم سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ماضی کے واقعات پہ اگر کوئی بات ہے، کوئی مستقبل کے امور سے متعلق کچھ خبریں، یا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہیں تب تو پھر
کچھ پتہ چلتی ہے بات جو ہے. لیکن صحابی کو تو ظاہر ہے اس کا علم ویسے تو نہیں ہوگا نا بعد میں کیا ہوگا. تو بس انہوں نے اگر اندازہ کیا یار اس طرح کا، تو ٹھیک ہے ان کا اندازہ. وہ بعد میں آپ چاہیں تو ہسٹری کے اندر ہم میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جناب وہ بات جو ہے واقعی ہوئی بھی ایسی کہ نہیں ہوئی. تو پریکٹیکلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی ضعیف حدیثوں میں ایسی چیزیں ملتی ہیں اور اس میں پریکٹیکلی ہوتا کچھ بھی نہیں. یعنی وہ فیوچر کی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے اور فیوچر میں کچھ بھی نہیں ہوا اب تک. تو یہ عموماً جعلی حدیثیں ہی نکلتی. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سی جعلی حدیثیں بھی آپ کو ملیں گی. مثال کے طور پر آپ نے وہ بڑا سنا ہوگا کہ جی وہ صحابہ کرام میں آپس میں جنگ ہوئی تو اس میں وہی کہا جاتا ہے کہ یہ جناب اس میں اب صحابی بھی بہت لمبے عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے رہے. علی، طلحہ، زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ. تو جی ان میں جنگ. اچھا وہ مجھے یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر بعد میں وہ جب پوری ریسرچ کی ساری احادیث کو اکٹھا کیا تو اس پورے کا رزلٹ پھر میں نے اپنی بک میں لکھ دیا کہ جس میں صحابہ کرام سے متعلق دور جدید کے سوالات، اس پہ پھر بک میں پورا لکھ دیا کہ ایکچولی کیس ہی کچھ اور تھا. یعنی معاملہ یہ تھا کہ ایک بغاوت کا کیس تھا اور علی رضی اللہ عنہ کی اجازت لے کے طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے عراق جا کے باقاعدہ ایک ایکشن لیا اور دہشت گردوں کو قتل کیا. تو علی رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو وہ پھر پہنچے، انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ دیکھو ان کو اگر آپ کر رہے ہیں تو اس سے ہوگا کیا کہ یہ قبائلی ان میں ابھی وہ عادت ہے تو ہوگا کیا کہ آپ نے 500 بندے مرے نا تو یہ 5000 دشمن بن جائیں گے. کہا ابھی بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن وہ دشمن بن چکے تھے اور انہوں نے رات میں یہی کیا کہ علی، طلحہ اور عائشہ رضی اللہ عنہم پہ حملہ کر دیا. اب ظاہر ہے کہ اس میں آپس میں وہ ہوئے اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما دونوں شہید ہوئے. لیکن علی رضی اللہ عنہ نے یہ ان کو آ گیا نظر کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے ان کے اپنے بھائی کو اسپیشلی بھیجا کہ آپ ذرا اپنی بہن کو آپ وہاں سے نا پلیز نکال کے لے آئیں تاکہ ان پہ کوئی وہاں پہ خطرہ نہ رہے. اور پھر ختم بھی انہوں نے جلدی سے کیا ختم. اور پھر جتنے بھی زخمی تھے تو سب کو انہوں نے علاج جو بھی اس زمانے میں تھا وہ انہوں نے کیا. تو ایکچولی یہ تھا. لیکن اس کے اگینسٹ بڑے منفی اور جعلی کہانیاں آپ کو بہت کچھ ملیں گی. اسی طرح علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما ان کے اگینسٹ بھی بڑی کہانیاں آپ کو جعلی روایات آپ کو ملیں گی. تو اسی میں آپ کنفیوز ہوں گے. اب میں نے اس پہ پھر جب ریسرچ کی تو وہ کر لیا. جب آپ اس کو بالکل کریٹیکلی آپ چیک کر لیں، دیکھ لیں، اگر لاجیکل لگے تو ٹھیک ہے، نہ لگے تو آپ خود علم الحدیث کی بیسس پہ ہی آپ خود ریسرچ کر لیجئے اس میں. اچھا، حدیث کے نام کے ساتھ کسی مخصوص الفاظ بولے تو یہ حدیث سے مرفوع کہتے ہیں. یہ اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں. یرفع یعنی اسے بلند کیا گیا، ینمی یعنی اسے بڑھایا گیا. تو اس طرح کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں. یعنی اس میں یہ لگتا ہے کہ ایک راوی نے صحابی کے نام سے اصل وہ بات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی. تو اس طرح کی روایہ ایسی اس نوعیت کے الفاظ بھی آتے ہیں. تو اس میں بھی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بات بھی ہو سکتی ہے. صحابی کسی حدیث کو قرآن مجید کی کسی آیت کی شان نزول سے متعلق بیان کر رہا ہے تو اس کو حدیث میں مرفوع ہوتی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ صحابی جو خاص طور پہ جو بہت پہلے ایمان لائے تھے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہو یا علی رضی اللہ عنہ کی بات ہو کہ جناب یہ جو صورت ہے یہ اس ٹائم نازل ہوئی تھی، بڑی اوتھینٹک بات ہوگی جو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے پریکٹیکلی سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے اس کا استعمال ایسے کرتے ہیں. اچھا، دیگر اقسام بھی ہوتی ہیں. متصل حدیث بھی کہتے ہیں کہ جو منقطع کا متضاد ہے.
یعنی متصل، اس کا مطلب ہے کہ سند پوری ہے، اگرچہ یہ مرفوع یا موقوف ہو، یعنی چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی تک بات ہو، لیکن پورے بندوں کے صحیح نام موجود ہوں، اس کو موصول کہتے ہیں کہ وہاں تک یہ پہنچ گئی، یہ بات موصول پہنچ گئی وہاں تک۔ لیکن اب وہ بندے آپ کو چیک کرنے ہوں گے کہ بندے ریلائبل تھے کہ نہیں تھے، تو وہ ملتا۔ زیادات الثقات، یعنی کسی ریلائبل بندے نے اس کی کوئی ایکسپلینیشن کر دی تو وہ اس کو آپ کہتے ہیں زیادات الثقات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر دی اور ساتھ ایکسپلینیشن کر دی انہوں نے۔ اس میں ظاہر ہے کہ وہ انسان ہے، صحیح بھی بات ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، بندہ ریلائبل ہے، اتنی بات آتی ہے۔ اعتبار، اعتبار کا مطلب ایک تو اردو کا ہوتا ہے اور عربی میں ہوتا ہے کہ یہ امور میں غور و فکر کرنا، کہ جنہوں نے ایک باقاعدہ ڈیپتھ کے ساتھ ریسرچ کیا اور دیکھا۔ تو ایک حدیث کو صرف ایک راوی نے روایت کی ہے تو اس حدیث کو دیگر اسناد کے ساتھ لے جا کے جو میچ کرتے ہیں اس کو اعتبار کہا جاتا ہے۔ اچھا، دونوں میں حدیث اوتھینٹک حدیثیں ہیں، دونوں میں صحیح آ گئی، ایک ہی بات آ گئی تو زیادہ اعتبار ہو جاتا ہے، زیادہ اوتھینٹک بات ہو گئی۔ مطابع یعنی موافقت کرنا، یہ وہی کہ آپ ریکنسائل کر رہے ہوتے ہیں حدیثوں کو، ایک ضعیف حدیث کو آپ نے صحیح حدیث کے ساتھ ریکنسائل کیا، باتیں کی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہاں جی کہ ہے تو راوی تو ریلائبل نہیں ہے لیکن بات ٹھیک ہے۔ اچھا، شاہد کا یہ لفظ آپ سن چکے ہیں، تو یہ ہوتی ہے گواہ، یعنی ایک صحابی نے کوئی بات اگر بیان کی ہے پوری کوئی حدیث کی، اچھا وہ دوسری راوی انہی الفاظ میں پھر وہی حدیث کسی اور صحابی سے بھی یہ پوچھ رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے، تو یہ شاہد ہوگا، یعنی دوسرا ایویڈنس مل گیا آپ کو، تو یعنی اس سے وہ پھر حدیث مضبوط ہو جاتی ہے۔ فائدہ یہ ہے اس کا، تو شاہد کا یہ مطلب ہے۔ اب میں اگزامپل کے طور پہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جس سے آپ نے ریسرچ کرنی ہے۔ میں نے اگزامپل کے طور پہ وہی hadith.islamdb.com پہ یہ کی ہے سرچ، لیکن آپ کسی اور ویب سائٹ پہ بھی کر لیں، جیسے وہ جامعہ شاملہ اس کے نام سے آپ سرچ کریں، یہ بھی آپ کو ویب سائٹ مل جائے گی اس میں۔ تو اس میں دیکھیں ابحث، یہاں پہ یہ سرچ آپ نے کرنی ہے۔ اب میں نے سرچ کیسے کی؟ المہدی، مجھ سے سوال کیا گیا ایک اسٹوڈنٹ نے کہ جناب یہ مہدی، امام مہدی آنے کا تو اس پہ کیا حدیث میں کیا ہے؟ میں نے کہا چلو سرچ کروں۔ اب سرچ کیا تو المہدی کر کے سرچ کیا تو ساری کچھ 7-8 حدیثیں مل گئیں مختلف بکس میں۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ اس میں یہ بکس وہ ہیں کہ جن کے آپ کو نام معلوم نہیں ابھی ہوں گے، یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ان میں نہیں ہے، کوئی اور بکس میں ملی ہے۔ اچھا، اب اس کو اپنے استعمال کیسے کرنا ہے؟ اس میں سے آپ دیکھیں کہ یہ جو اقرا الحدیث، اسی کو آپ کلک کریں نا تو وہ کھل جائے گی وہ پوری حدیث کی بات۔ اب میں نے کیا تو یہ دیکھیں یہ پوری بات، لیکن دیکھیں اس میں پورے راوی کے نام نہیں، صرف ایک ہی بندہ مطر صاحب ہے کوئی، لیکن انہوں نے پھر آگے بات کی ہے، جو بھی کی انہوں نے مہدی کی بات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ بات مطر صاحب نے کی ہے۔ اور قولا کعب، کوئی کعب صاحب نے ہی بات کی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اتنا پتا ہے، لیکن اس میں اب عربی میں اس کا ترجمہ آپ کر لیں خود تو آپ کو ہو جائے گا آئیڈیا کہ بات انہوں نے کعب صاحب نے کیا کہی تھی۔ اب ظاہر ہے کعب صاحب کون ہے اور مطر صاحب کون ہے اس کا بھی نہیں پتا، آگے میں دیکھتا ہوں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کیا ہے کہ اچھا دوسری کو کلک کیا تو اس میں بھی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی مطر صاحب ہے، لیکن ان رجل، ایک آدمی سے سنی ہے یہ بات، اور وہ جو ایک صاحب ہے وہ پتہ نہیں کون ہے، انہوں نے ابھی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ سنی ہے بات۔ تو دیکھیں 3 بندوں کے نام آئے ہیں، تو اب ابھی سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بات ہے، ان الہدی اقنی اجلا۔ اب ظاہر اس کا ترجمہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ ان المہدی، مہدی کون ہوتا ہے؟ القنی
کنی کہ ان کی کنیت وہ ہوگی، اور اس نوعیت کی کوئی بات ہے۔ اچھا نیچے آپ دیکھیے تو روایات میں راوی میں وہ رجل صاحب جو پتہ نہیں کون صاحب ہے، ان کا نام نہیں پتا، نام ہی نہیں پتا تو کچھ نہیں ہے، اور مطر صاحب کا بھی کچھ پتا نہیں ہے، لیکن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ کا لکھا ہوا ہے۔ اس کو کلک کریں تو آپ کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ یہ کون صحابی ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ صحابی ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ نیچے ان کے پورے ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، ان کے اسٹوڈنٹ کون ہیں، ان کے ٹیچر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کچھ اور صحابہ کرام سے بھی سیکھا ہوگا، اور یہ پوری بات، اور کوئی جرح تعدیل ہوئی ہو تو وہ بھی مل جائے گی۔ اب میں نے وہ مطر صاحب کو سرچ کیا تو ان کا تو کچھ نہیں ملا، لیکن کوئی ابو مطر صاحب کا ملی ہے کہانی۔ تو ابو مطر صاحب کے بارے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے مجہول، کہ اسکالرس نے جب ریسرچ کی کچھ پتہ نہیں ہے کون صاحب ہے، اور اس پہ پھر آپ یہ الجرح و تعدیل پہ کلک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان پر جو ریسرچ ہوئی تو کیا، تو ابن حجر اسکالر جنہوں نے یہ ریسرچ کیا وہ بھی لکھ رہے ہیں مجہول، بھی کچھ مجھے نہیں پتہ چلا یہ کون صاحب ہے۔ الذہبی صاحب یہ ایک اور اسکالر نے بھی ریسرچ کی ہے، لا یدری، کہ بھی مجھے نہیں معلوم بھائی یہ کون صاحب ہے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو دیکھیں تو اس لیے ان کو مجہول کہہ رہے ہیں۔ مجہول کا مطلب ہے کہ ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کون صاحب ہے، اور وہ مطر صاحب کا تو بالکل سرے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ابو مطر کوئی ہے، ہو سکتا ہے مطر کے والد صاحب ہوں، تو ان کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ تو جناب اس طرح سے آپ ریسرچ آپ ایسے کریں گے کہ جب بھی اب حدیث کا کرنا ہو، اب یہ مہدی کا پھر رزلٹ یہی ہوا، ساری دیکھی تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد نہیں ملا، یعنی یہ اصل میں بندوں کی باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں کہ یہ جی کوئی مہدی ہیں، کوئی ہدایت والے بندے ہیں اور کچھ ہے۔ اچھا اس کو پھر میں نے ہسٹوریکلی جب لے جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ جس وقت یہ بنو عباس نے بنو امیہ کی حکومت پہ بغاوت کی تھی تو اس بغاوت کے موقع پہ یہ مہدی کی پوری کہانیاں اس زمانے میں بنی، اور وہاں سے بنتے بنتے یہ پروپیگنڈا کر کے، اور ہوا یہ تھا کہ جناب بنو امیہ کی حکومت کو الٹا دیا اور بنو عباس کی حکومت بن گئی، بس کہانی یہ تھی۔ اس کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایک سیاسی معاملہ ہی تھا۔ لیکن بنو امیہ میں صرف ایک صاحب بچ گئے تھے، عبد الرحمن صاحب، تو وہ بچ گئے اور وہ اسپین میں چلے گئے، اور اسپین میں پھر حکومت مل گئی ان کو، انہوں نے وہاں پہ چلا دی تھی۔ تو بس کہانی یہ تھی۔ تو جناب حدیث کے ریسرچ آپ ایسے کر سکتے ہیں۔ تو جناب جزاک اللہ خیر، اب جو سوالات ہیں ای میل کر لیجئے، اگلی لیکچر میں ہم مزید اسی میتھڈالوجی میں مزید بات کریں گے، اور یہ ہو کے پھر ہم پریکٹیکلی شروع سے لے کے آخر تک کچھ چند احادیث کی وہ کر لیں گے، تو اس سے آپ کو پورا آئیڈیا آ جائے گا، اور پھر آپ خود ریسرچ کرتے چلے جائیے گا۔ جزاک اللہ خیر، واحسن الجزا۔